بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پوائنٹ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت ہفتم کے حصہ نظم میں حمد باری تعالیٰ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو حمد باری تعالیٰ کے اشعار کی ہم اس ویڈیو میں تشریح کریں گے، جس کے شاعر ہے شبنم کمالی صاحب۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حمد یہ ہماری اردو ادب کے حوالے سے یہ نظم کی وہ قسم ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے اور اس کی تمام صفات اور اس کی کمالات بیان کرتے اور اللہ سے اپنی والہانہ عقیدت کا اور بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 اشعار کی ہم تشریح کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں، پہلا شعر ہے: خدائی کے مالک دو عالم کے مولا، تیری ذات عالی تیری شان یکتا۔ اس پہلے شعر میں شاعر یہ شبنم کمالی صاحب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، اس کائنات میں خدائی اور عظمت کے مالک آپ ہے، یعنی آپ کی قدرت ساری چیزوں پر حاوی ہے اور آپ ہی صحیح معنوں میں اللہ ہے، آپ رب ہے اور آپ نے یہ دنیا پیدا کی ہے۔ آپ دونوں جہانوں کے آقا ہیں، آپ اس دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی آپ پیدا کرنے والے ہیں اور دونوں جہانوں کے مالک آپ کی ذات مبارک ہے۔ تیری ذات عالی تیری شان یکتا۔ شاعر اس شعر کے دوسرے مصرعے میں اللہ سے اپنی گہری وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، اور تیری شان و شوکت سب سے عظیم ہے، اور تیری شان یکتا ہے، منفرد اور اکیلی ہے۔ تو وحدہ لا شریک ہے، اور توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح سورہ اخلاص میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے محمد کہہ دو کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز بادشاہ ہے۔ تو اللہ بے نیاز ہے، لاپرواہ ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی شان میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، وہ یکتا، اکیلا اور منفرد ہے۔ دوسرا شعر ہے: تیرا ذکر بالا تیرا حسن اعلیٰ، صفت تیری ہے رب تبارک، صفت تیری رہے تبارک تعالی۔ تیرا ذکر بالا تیرا حسن اعلیٰ، صفت تیری رب تبارک تعالی۔ اس نظم کے دوسرے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس دنیا میں ہر ایک چیز اگر جاندار ہے یا انسان ہے یا چرند پرند جتنی بھی ہے، وہ تیرا ذکر کرتے ہیں، اور تیرا ذکر اور تیری تعریف سب سے عظیم ہے، اور تو حسن اور رعنائی میں سب سے عظیم ہے، کیونکہ تو نے اس کائنات کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو بھی اتنے چرند پرند اور جتنے حیوانات اور جاندار ہیں، اللہ نے بغیر کسی نقشے کسی کی مدد کے بغیر ان کو پیدا کیا ہے، اور ان کو حسن اور خوبصورتی میں بے مثال پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی حسن، دلکشی اور جمال کے حوالے سے سب سے عظیم ہے، اور وہ تمام انسانوں کا رب ہے۔ صفت تیری رب تبارک تعالی۔ شاعر کہتے کہ اللہ، تیری یہ بہت بڑی صفت ہے، تیری یہ تعریف ہے کہ تو تمام مخلوقات کا رب ہے، تو نے ان کو پیدا کیا ہے، اور آپ سب سے عظیم ہے، اور آپ تمام کائنات کے مالک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، تیسرا شعر ہے: تیرا نور جلوہ فگن ہے چاندنی میں، ستاروں میں خورشید کی روشنی میں۔ تیسرا شعر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ: تیرا نور جلوہ فگن ہے چاندنی میں، ستاروں میں خورشید کی روشنی میں۔ اس تیسرے شعر میں شاعر شبنم کمالی صاحب اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی انوارات اور اس کی عظمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرا پاک نور اور تیرے قدرت، تیری عظمت کی نشانیاں، تجلیات اور تیری پاک ذات کی جلوے، یہ چاندنی میں ہمیں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں کہ چاند کی چاندنی دیکھ کر، چاند کی روشنی دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے، اور یہ چاند بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی ایک واضح نشانی ہے۔ ستاروں میں خورشید کی روشنی میں۔ اب اگر ایک صاحب عقل انسان دیکھ لے، شاعر کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں ایک صاحب عقل اور ایک ہوشیار انسان دیکھ لے
تو اس کائنات میں آسمان پر ستاروں میں اور خورشید کی روشنی میں اور سورج کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے حسن اور جمال کے نمونے موجود ہے۔ تو اگر ایک انسان اپنے عقل کی صلاحیت سے کام لے تو ستاروں میں اور سورج کی روشنی میں اپنے عظیم رب کا جلوہ دیکھ سکتا ہے اور اس کی تعریف بیان کر سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ آج ہم نے اس ویڈیو میں حمد باری تعالیٰ کے 3 اشعار کی تشریح کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی نظم کے حوالے سے آپ سے پھر بات ہوگی اور جتنے اشعار ہیں ہم اس کی آسان اردو میں تشریح کریں گے تاکہ سب کے لیے آسان ہوں۔ آخر میں تمام اسٹوڈنٹ سے جو اگر میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ لوگ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولی تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو طلبہ و طالبات کو بر وقت مل سکے اور ان سے مفید طور پر کارآمد طور پر فائدہ اٹھا سکے اور ان کے معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔